الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زیبان سامعین محترم علماء اکرام مشایخ اعظام قرآن حضرات خانہ حضرات اور بانیان محفل منتظمین محفل اسٹیج پر حضرت قبلہ طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت میاں قدیر احمد صاحب رحمت برکاتہ ملالیہ تشریف فرمائے اس سے پہلے حکیم محفل قبلہ شاہ صاحب آپ کے سامنے بڑے بڑے اچھے شعر جو ہے وہ پیش کر رہے تھے میں بھی ایک دو باتیں باغ میں شکر وصل تھا انہیں جب میں آئے آئے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا میں نے ویسے میں مزید مطالعہ کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تقریباً میں نے 80% جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعائیں ہیں حضور نے خوش ہو کر جو دعائیں دی ہیں وہ ان صحابہ کو دی ہیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پیر رکھی یہ میں نے بڑا محتاط ہوتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ میدان احد میں شہید ہو گئے اللہ رب العالمین بھی اپنے قانون توڑ دیتا ہے جو حضور کی عزت پر حضرت جابر کے والد شہید ہو گئے میدان احد میں تو حضرت جابر پریشان
بھی نہیں ہوں، اس لیے میں پریشان رہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں جابر پریشان نہ رہا کر، آج تک رب العالمین بغیر پردے کے کسی کو نہیں ملا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کہ آج تک رب بغیر پردے کے کسی کو نہیں ملا، لیکن تیرے والد جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ بغیر پردے کے انہیں ملا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک رات میرے لیے حضور نے 25 مرتبہ دعا فرمائی۔ ایک رات حضور نے 25 مرتبہ، حضور کی تو ایک دعا جو ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اجابت نے چپ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب آئے محمد۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں 25 مرتبہ حضور نے حضرت جابر کے لیے دعا فرمائی۔ اس واسطے آپ حضرات جو حضور علیہ السلام کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اس میں پریشان نہ ہوا کریں، یہ کسی کے کہنے میں نہ آیا کریں۔ حضرت طلحہ بن برا چھوٹے بچے ہیں، عمر ان کی ہے 10 سال یا 12 سال ہے، بچے صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے پاؤں مبارک چومے۔ میرے آقا نے اس بچے کو فرمایا بھائی میرے پاؤں تو چومے، عرض کی مجھے آپ سے پیار ہے۔ مالک پھر کھڑکا کے لینے میں زبانی دار غلامی عشق جز گفتار نے کار مارا گفتار مارا یار نے بال کہنا دار غلامی تن سے جا گردت تھی از تنے پہ جان چے امید بھی ایک بال کہنا جس میں قوم غیرت یا غلام ہو جانا پھر انہوں نے عشق زبانی کلامی ہوگا وہ گلہ اور کر دیں کہ عمل انہوں کارمان شوق بے ذوق رہی بے یقین ہو بے سفید ہو بے قوی بات کرنا جس میں قوم غیرت یا غلام ہو جان تو پھر انہیں قافلہ عشق پھر چلن کی سکت ہی نہیں رہ جانے وہ پھر گھر بہ کے کہتے ہیں وہ چھوٹو جی ان حالات کسی کی کر سکتے ہیں ہاں جی یہ نہیں پتا بھائی نابینا صحابی بھی جنگ یرموک میں چلے گئے ایک گھر بیٹھے بیٹھے آدمی سلامت کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے 100 بدری صحابی بھی چلے گئے اتنے دن نہیں کیسی کی کر سکتے میں کہا نبی نہ صحابی چلے گئے صحابہ نے کہا بابا تسی کی لینا ہے سانو تو بندے کی لوڑ ہے تسی اور بندہ وقت لانا ہے اسی بات نہ بندہ لانا ہے نبی نہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم صحابہ آپ نے فرمایا میں سنیا ہوتے لکھا انہوں کی تعداد ہے ساڑھی تعداد 30,000 بھی نہیں بڑھ دی میں کم از کم میں لے چلو میں تھوڑے دے بوجھ نہیں بڑھ گئے بندے دا اضافہ ہو جائے گا فرمایا جی موقع بڑھیا کدھر شکست ہو گئی تو آنوں توڑیاں دیکھا موجود ہیں جھنڈا میں نے نبا دینا میں تے نس بھی نہیں سکتا میں تھوڑا جھنڈا اٹھا دے تو کھڑا رہوں گا کم از کم تھوڑا اقبال پھر تے بولیا کہنا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا اتریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی آج مسلمانوں کو بوزدلیاں سکھائی جا رہی ہیں حالات نہیں تھی حالات نہیں تھی برما میں 40,000 مسلمان دبا ہوئے حالات نہیں تھی اس وقت بھی 5 لاکھ مسلمان بے دارن برما میں انہوں کے کپڑے بھی کوئی نہیں تو انہوں نے جڑے لباس ہیں وہ بھی انہوں نے لنگوٹیاں بدی ہوئی ہیں جڑا مسلمان مار جاتا انہوں سمندر جوڑ دیتے ہیں انہوں کو کپڑے پان دے نہیں انہوں کفن مردے نو نہیں رہتے ایسے سے بیٹھے ہیں اللہ جناب پاکستان ہے مسجد و سپیکر اتارے جا رہے ہیں یعنی برما دے ہندوان دا بہت مطلع دا جواب اے میں کیسی اللہ اکبر اتبان کر رہے ہیں مسلمان عورتاں جسم کاپ کے وہ بہت بات جڑا انہوں کباب بنا کے کھا رہے ہیں مسلمان عورتوں نے گلے میں جلسے پا کے پھر انہوں نے بچے انہوں نے گلے میں لٹکا کے انہوں نے پھانسی دے رہے نوجوان مسلمانوں نے پیٹرول چھڑک کے انہوں نے آگ لا رہے پھر انہوں نے انہوں نے پھر بہت بات انہوں نے تاڑیاں مار رہے میرا ایک سوال ہے تھوڑے کو اپنے کو بھی سوال ہے جو مسلمان عورتیں جب ذبح ہو رہی ہوں انہوں نے دل جن باری کا خیال آیا ہونا کہ ہن محمد بن قاسم کو نہیں آنا ہن طارق بن زیاد کشتیاں پوری جگہ کی اٹھو واپس آؤ حضور کے دین کی طرف واپس آؤ ساری رات کے اپنوں کو چھوڑو اب بہت ہو چکی گناہ نالا تک رجع کوئی نہیں اس لیے بہتر ہے کہ اس کو پہلے
جہا کوئی نہیں گناہ کا کائنات نہیں رکھ سکتا پہلے جناب ساری تصویریں ہوں گی سن پھر وی سی آر آیا پھر پتہ نہیں کی آیا پھر گاند آیا پھر گٹر کھل گیا گھر میں تے ہن 5 گٹر گھر کھلے جی وی سی آر علیحدہ تے نیٹ علیحدہ تے فلانی شے یہ گٹر کہندی گھر جادو ہو گیا میں کہا چلیا جادو نہیں ہو گیا جس گھر 5 گٹر کھلے ہون تے بدبو آنی تے کی کوئی جادو شادو جادو ایڈا ہی حضور کے غلاموں تے جادو ہے مسلمان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تو پاور ہے بسم اللہ تے اسم اللہ دا سلطان صاحب فرمانے ہیں بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے بھی گڑنا بھارا ہو نال شفاعت سر فرمانے ہیں باقی اسلام تے اسلام ہے بسم اللہ دا ہی جواب کوئی نہیں ہاں جی ساڑھے گھر میں بسم اللہ پڑھیاں جانیاں ماما ہر شہن بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقے یا رسول اللہ جو پڑھ دیا ہوں گیا تو پھر ہے جو نہ سکتا میں 8 رات کی پاک باتی ہوئی ساڑی کڑیاں دے سرہ دے دوپٹے نہیں کھڑاؤں دے آخر دے وجہ تے ہے میں بائی جون نو یہ پاک باندھا میرا سر داتا قد نہیں رہا مسلمانہ دی کڑیاں نو حکم ہے بھئی آئیو نبی یکن ازواج کو بناتے کو نسائل تمہیں یدنین آلے اللہ من جلابی بہن میرے حبیب حکم دے دو اپنی حبیبیاں نو اپنی بیٹیاں سازادیاں نو حکم دے دو مسلمان عورتوں نو حکم دے دو گھروں نکلن دے بڑیاں بڑیاں چادرہ پان پتہ لگے مسلمانہ دی بیٹی آ ہر چیز کو فیشن بنا کے رکھ دیا قرآن کی نصوص قطعیہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ججہ نو ہے تو بکواس تھوڑا کی تھا انہیں سپریم کورٹ دے جج نے کہ ہم سپریم کورٹ کے بعد سود کی جب بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ مدرسہ کھول دیں سود جو ہے مدرسوں کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے یہ تو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے اللہ رسول کا مسئلہ ہے سود کا اللہ دین میں قرآن پڑھنے لگا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. میں پونا رکوع پڑھ دیتا ہے بڑے صاحب قرآن سود کے بارے میں موجود ہے جتنا بھی کوئی بڑا مجرم ہوئے گا نا قیامت والے دن چلا نہیں کھڑا ہوئے گا پاگل نہیں کھڑا ہوئے گا قرآن فرماتا سود اور قیامت والے دن بھی چلے کھڑے ہوں چلے کھڑے ہوں میدان معاشرے بھی ٹکرا مار رہے ہوں لوگ دھکے دیں گے پر ہوئے ہر بندے اپنی اپنی پئی ہوئے گی تو پوچھن جو ہے کون ہے جڑا آج بھی چلا کھڑا ہویا انہیں کہا تمہیں پتہ نہیں ہے سود خور ہے دنیا تے سود کھاندہ سی آج سپریم کورٹ اس قرآن کی آیات کا مذاق کر رہا میں نے کہا مدرسے کھول دیں یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے یہ قرآن کا مسئلہ ہے اور واحد حکم قرآن ہے جتنا بھی وہ بڑا جرم کرے لیکن آپ نے لڑائی کا حکم نہیں کہ تبھی تجھے اللہ رسول اللہ جنگ کرو یہ واحد حکم ہے فرمایا جو مسلمان سود کھا تو باز نہیں آتے اور اللہ رسول اللہ علیہ جنگ کرو دسو جی امریکہ نال ساڑی حکومت جنگ کر نہ سکی لیکن اللہ رسول اللہ سپریم کورٹ نے جنگ کر کہنے لگا جو نہیں کھانا چاہتا وہ نہ کھائے جو کھانا چاہتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا تو میں کہا جڑا قاتل ہے انہوں بھی اللہ پوچھے گا تو کرسی چھڑ کے گھر آ چور نو بھی اللہ پوچھ رہا تو اس کرسی تے کی لین بیٹھا اپنے منصب کے خلاف یعنی اتنا یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن چکے ہیں ان کو اپنے منصب یعنی نہ پاکستان پہ کو خیال ہے نہ اللہ رسول کا ان کو کوئی حیا ہے نہ بانیان پاکستان کا ان کو کوئی حیا ہے کہ بالکل پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ٹھیک ہے اقلیتوں کو جو میرے آقا نے تحفظ دیا کسی بھی اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا لیکن اقلیتوں کے تحفظ کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم ان کی ہولیوں کے اندر جا کر اپنے پر رنگ کرواؤ یہ تحفظ نہیں ہے اقلیتوں میں اب اس موضوع پر تو دوسری طرف بات چلی جائے گی اقلیتوں کا جو اسلام نے تحفظ دیا ان کو نہ سوچ بھی نہیں سکتے میرے آقا نے خود فرمایا من قدر معاہدا من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم معاہد کو مارا جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی رہتے ہیں
بغیر وجہ تو ماریا. اگر کوئی گستاخی رسول مسلمان کرے ہو نہیں بھائی سنتا جی صحیح تو بھیجنا. ہاں بغیر وجہ تو حضور نے فرمایا صرف اس وجہ تو نے انہوں مار دیتا کہ کافر ہے. رہنا سی وہ مسلمان کے ملک کے پناہ لے کے کافر. حضور نے فرمایا میرے کسی امتی نے مار دیتا بلا وجہ کسی کافر کو. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس نے جنت حرام کر دے گا, جنت ہی نہیں جائے. اس سے بڑا انسانیت کے حقوق کی کیا کون بات کرے. فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے دوران جب بیت المقدس فتح ہو گیا حضرت عمر گئے کہ یہودی آپ لوگ اپنے کنیسے چلائے گئے. جس طرح آپ فاتح دی حیثیت نہ ہوتے انہوں نے دکھایا جی ساڈا عبادت خانہ ہے عبادت خانہ ہے. جب حضرت عمر دیکھ رہے سن نماز کا ٹائم ہو گیا یہودی مولویوں نے کیا جناب ہے نماز پڑھ لو کون ہے. حضرت عمر فرمایا میں نہیں پڑھنی ہے. حالانکہ حضرت عمر کو پتا تھا میرے آقا کے پاؤں مبارک لگنے کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تو مسجد و طہورا. حضور نے فرمایا جب میں نے اس دھرتی پر ظاہری آیات میں قدم رکھا تو میری وجہ سے ساری زمین مسجد بھی بن گئی اور پاک بھی ہو گئی. مسجد کا کیا مطلب ہے؟ پہلی امتوں میں 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی رسول گزرے انہوں نے اپنے دور سوائے عبادت خانے تو اللہ کی عبادت نہیں سی ہو سکتی. میرے آقا تشریف لائے تھے جیڑا امتی جتنے بھی مصلی بچھاوے نماز پڑھا. یہ صرف حضور کی خصوصیت. حضرت عمر کو یہ بات پتہ تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اس عبادت خانے میں نماز نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ کے چلا گیا. پھر بعد مسلمان نے کہنا عمر اتنے نماز پڑھی انہوں نے کو خاص کے اپنی مسیح پڑھا لیا. عمر اتنے نماز نہیں پڑھتا مطلب تھوڑے کوئی ظلم نہ ہو جائے میرے تو بات دسو جی اس تو بڑا کون اقلیتوں کو کون تحفظ دے سکتا. ہر بندہ اٹھ کے اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے پاکستان میں. کیڑی اقلیت ہے سارے جناب لگے پھرتے سویرے اٹھ کے جھاڑو دے لیں کسی نے انہوں چڑھ بھی کری نہیں کسی نے ماری. لیکن جڑا حضور کے بارے گل کرے وہ تے کعبے دے غلاف نہ بھی لپٹے ہوئے تے نہیں بھائی سدا. ہاں جی ابن خطر کعبے دے غلاف نہ لپٹے ہوئے سی فتح مکہ والے دن. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف شعر لوڑیاں رکھیاں سن اے دوان والیاں حضور دے خلاف شعر پڑھواندے سن. میرے آقا نے فرمایا جتھے لبے اینو قتل کر دیو. اینو جدوں پتہ چلیا کہ کعبے دے غلاف دے اندروں چڑھدے اوتے جا چڑھے پتہ کعبے دے غلاف بڑے بڑے رسے نال بندے ہوندا اوتے جا وچار جا کے لٹک گیا. ادھر کعبے دا غلاف ادھر کعبے شریف کی دیوار. صحابہ نے آ کے عرض کی تھی حضور ہن فرماؤ اوتے کعبے دے غلاف ہوا متعلق ان کے استار الکعبہ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. حضور وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے. اب فرمائیں یہاں پہ جو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اب فرمائیں کیا ہے میرے آقا فرماؤ کلو ہو فرمایا میرے گستاخ کے لیے اب بھی معافی نہیں اس کو وہی قتل کر دیا. دیکھو جی توجہ دیکھو جی میں 12 بجے دا شام تک انجے بیٹھا رہا. میٹنگ ساڈی ہو رہی سی میں انجے بیٹھ نمازاں پڑھیاں پھر ہن آ کے چھل مار جو بیٹھا رہا تے میں جو انج ہو گیا اونج ہو گیا انج ہو گیا میں انجے بیٹھا میں نہیں تھکیا تسی کیوں تھکے بیٹھے. جب حضور کی بات ہوئے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. سارے بولو سارے بولو سارے بولو. اس واسطے اسی مسلمان سانو ساڈے آقا مولا ہر چیز فرما کے تشریف لے لے. سانو کسی کیبل والے یا مولوی پیروں کے حوالے وہ نہیں کرتے. میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن. قیامت تک کسی اور چمک کی لوڑ ہی نہیں. حضور فرمایا میں تمہیں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں. دسو یار اسی مسلمان کیوں شرمائیے؟ اصل کیڑا ظلم کیتا ہے دنیا تے اسی شرمائیے. ظلم دے کرے امریکہ شرماوے تے وہ کتاب لے کے نہیں آیا جنہاں پہلی جنگ عظیم میں کتنے کروڑ دنیا ماری پھر دوسری جنگ عظیم میں جنہاں کتنی کروڑ دنیا ماری. صلاح الدین ایوبی جب داخل ہویا نا فتح بیت المقدس والے دن تو انہوں پتہ سی کیڑا ظالم ہے لیکن آپ نے اکھیں چرا لی ہیں. فرمایا رسول اللہ نے فتح مکہ والے دن بڑی دنیا جاؤ نکل جاؤ تو اسی کچھ نہیں کرنا جاؤ. فتح مکہ والے دن پتہ کیڑے کیڑے مجرم اتنے موجود سن مکہ شریف جب میرے آقا داخل ہوئے صحابہ کہنے رسول اللہ ہیں چکے ہوئے سن
سواسن تے حضور دے چہرہ انور اگلے جڑا لکڑی سی اونوں چھو رہے تھے حضور ایسا میرے آپ نے تشریف لے آ رہے تھے اس طرح حضور داخل ہوئے پھر پتہ ہے وہ کہڑے کہڑے مجرم سمجھے نا رسول اللہ جو تے اجریاں سٹیاں جنا حضرت بلال نے جناب کنڈا سیکھیاں جنا حضرت حباب دے جسم میں ایڈے سوراخ کیتے جنا حضور دی صاحبزادی مونٹھوں تے گرایا جنا صدیق اکبر نے منہ تے جوتیاں ماریاں کیڑے کیڑے جنا حضرت خبیب بن عدی تے بان کے سونی ہوتے تے جسم کٹے ہوئے سی سارے مجرم اس دن موجود سن فتح مکہ والے دن لیکن میرے آقا فتح مکہ کے دن سارے آل آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رسول اللہ جب داخل ہوئے کہ حضور نے نہیں فرمایا چوکا میں ٹکٹیاں بند دو جڑا ملے انہوں پھانسیاں لا دو تلواریں چلا دو بلکہ حضرت سعد بن عبادہ فتح مکہ والے دن گل کر دیتی جھنڈا انہوں نے ہاتھے سی انہیں کہا یوم الملحمہ آٹھے واج لڑائی دا دن آج رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں آج مکہ پندے بڑھ رہے ہیں آج جناب خون دی ندیاں بہ جان گیا پورا مکہ ہے جھیلیا انہیں ایک زنانی نو شیر لے کے دیتے انہیں کہا جاؤ رسول اللہ جنت المعلا دی طرف تشریف لے آ رہے ہیں حضور کی سواریہ کو زنانی نو شیر دیتے وہ زنانی حضور کی سواریہ کی چلی گئی میرے آقا نے سواری روک لی احترام انسانیت کی بات کرتے ہو ابھی تو عورت نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا تو مسلمان بچیوں کو پیرس میں جناب زکات پانے کی پابندی ہے ادھر داڑھی رکھنے کی مزان وہ سنگی کیتا ہے پڑھے تسی ساڑا قرآن بھی چلایا دسو 1400 سال تاریخ جاہل بجائے مسلمان ہوئے جنہوں بسم اللہ پڑھنے بھی نہ آوے انہوں دسیا جائے کہ اے تورات ہے وہ پکوڑے پائے گا انہوں دسیا جائے تورات ہے جو اوے تورات ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالانکہ نہ یہ کتابیں تبدیل شدہ لیکن اس کے باوجود 1400 سال تاریخ کسی مسلمان نے تورات انجیل زبور دی اور صحائف کی بیعت بھی نہیں کی تھی مزانوں تو سیکھی کیتا ہے جیتا زبر زیب نہیں نہ بدلیا تو سے ساڑھے قرآن کو کبھی چھوٹیا ایسی پھر بھی پڑھتا ساڑھے تو بڑا کون برداشت کرنا ہے ہر مسلمان اٹھ کیا اور جی مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اسی کہہ تو انہوں نے چلائی چیز تھی 400 قرآن دنوں سے امریکی فوجیاں نے بلگرام پیس ہوتے جاتے مولا عبدالسلام ضعیف جڑا ہوتے گوانتا نامو میں مجھے نام بھی نہیں آتا نامو بھی میرا ہے اس نے واپس آ کر کتاب لکھی میرے پاس ہے کہنے لگا جب ساڑھے قرآن ایسی پڑھتے سی تھے امریکی فوجی ساڑھے کو کھاس کے ساڑھے سامنے ساڑھے لیٹرین آتے جیتے پیشاب جانتا سی ساڑھے سامنے بھی چھوٹتے سن کہتا ہے جب قرآن پڑھتے سی امریکی فوجی ساڑھے کو کھاس کے تھالے راکے بوٹا سمیت ہوتے کھڑے ہو جاتے اسی چیخنے سی تھے کہتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے ظلم ساڑھے تھے ہویا مر اسی جناب اپنا پاکستان جی اینجنے جی اسی کوئی نہیں ظلم کیتا ہاں پوری دنیا ہوتے رسول اللہ دا غلام نہیں ظلم کر سکتا فتح مکہ والے دن میں یہ گل کرنے لگا آج عورتوں کی بڑے حقوق ہیں عورتوں کے یہ حقوق ہیں حضور فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں صحابہ نے کہا ہٹ جا پیچھے حضور آ رہے ہیں حضور نے اپنی سواری روک لی میں کیا کہتی ہو اس نے پھر شعر پڑھے انہوں نے کہا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داکت علیہم صاحب الارض وعاداہم الہ السمائی ان صادا یرید قاسمت الزہر بأہل الحجور والبطائی حضرگیر لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاہ قریش فقط القائی فی وقف الامائی فانحینہو فانہو اسد القسد لدى الغاب عند والد الدمائی انہیں حضور کے سامنے شعر کھڑے اے ہدایت دینے والے محبوب آج اہل مکہ پر زمین تنگ ہو گئی عرش کا مالک بھی ان پر آج ناراض ہو گیا آج یہ پناہ چاہتے ہیں لیکن پناہ کا وقت گزر چکا حضور کے ساتھ میں مبادہ جس انداز سے داخل ہو رہا ہے اگر اس نے ایسے غصہ دکھا دیا تو یہ اہل مکہ کو اٹھا کر آواز ستارے سے بھی پرے پھینک دے گا حضور جی اگر اس لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا تو آج اہل مکہ ایسے مسئلے جائیں گے جس طرح چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں کھمبیاں مسلی جاتی ہیں حضور روکیے یہ تو بپھرا ہوا شعر ہے اور ایسا شعر ہے جو خون پی رہا ہو تو اس کو کوئی چھیڑ دے حضور روکیے یہ شعر اس عورت کی فساد اور بلاغت اور وہ اہل مکہ کی جو حضرت صاحب کے بعد باتیں کے بعد جو کیفیت بن گئی تھی یہ اس کا منظر ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ کس نے بات کی ہے کہ آج بندے بڑھ دیں گے اینڈ کر دیں گے کہ جی صاحب نے نوادہ اعلان کی تھی حضور نے فرمایا جھنڈا واپس لے لو صاحب نے نوادہ جھنڈا حضور نے واپس لایا کہ صاحب بن عبادہ کا چہرہ بدلیا حضور نے فرمایا نہ جو پتر کو دے دو قیس بن صاحب بن عبادہ کو دے دو فرماتے یا بین دائے کیا آج بندے بڑھ رہے ہیں کہ تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ آج بندے نہیں بڑھے جان گے آج حضور کی رحمت للعالمین کا اظہار ہوگا یہاں
فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امن دے دیں گے. من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن، جو حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی مان دیں. جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی امان دے دیں گے. جو گھر کا دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. جو حرم میں آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. ایک اللہ جیسا کر رہی ہے سر اسی ایک اللہ کر رہی. میرے آقا نے معافی کا اعلان کیتا. ہاں جی آج جناب کہتے ہیں جی رج ہو گیا جناب مسلمان نے کیتا. اسلام تلوار سے پہلا اسلام فلاں کیا ہے. اسلام تسی خود بیٹھ کے گلا کرتے ہو اس واسطے کہ تسا رسول اللہ کا دین پڑھے ہی کوئی. ہن دیکھو اقبال کیا بندہ جنہیں پاکستان پڑھایا تصور پیش کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو نب کے لے آیا اتوں. یعنی انگلینڈ کو اقبال بلا کے لے آیا. اور بابا جڑا سی نا خدا بخش کی نا سی خدا قائد اعظم کا خاص جڑا اقبال کا خاص خادم سی خدا بخش اللہ بخش نہیں یار اور نہیں یارے بھی نہیں. اور چھٹو پرے دوسری کو دے کے بال میں پڑے ہمیں مار لو. سنو توجہ علی بخش اے ہن بولیا تینوں جو جزائے خیر دے تینوں میں 10 روپے جانے تو میں دسنا بھی میں دسیا تھا میں 10 روپے بھی دیا. چلو اقبال نے اتنی وفات کی تھی. علی بخش کہتا سی کہتا میں ایک دن جن راتی ادھی رات کا ویڑا تے باروں دستک ہوئی. کہنے لگا اقبال پوری تیاری نہ بیٹھے ہوئے سی ستا کوئی نہیں. باروں دستک ہوئی تھے. اقبال بھی دوڑ گیا تھے میں بھی گیا تھے دیکھے تھے بڑے بڑے بزرگ وجیہ تھے جناب. اقبال بش گیا کر کے اندر لے آیا بٹھایا. علی بخش کہتا ہے میں جو گل وچ ہو رہے کہنے لگا میں نے اقبال کہنا جاؤ پوچھا انہوں بزرگوں کی کرنا نہیں میں لسی پینی. میں نے اقبال نے جب دیتا مجھے لسی لیا. میں کہا اقبال کا دماغ خراب ہے ادھی راتی کی لسی کی تو لگنی ہوں. کہنے لگا میں باہر نکلا دکانہ دے بزرگ بڑے بیٹھے تو لسی کہیں رکھ رہے. انہوں نے کہا لسی لینا ہے. انہوں نے کہا لو جی. وہ لسی لے کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں بزرگوں نے پھر اقبال بیٹھ کے راز و نیاز کی گلاں کی تھی. پھر اقبال انہوں نے روانہ کیتا اور اقبال بالکل اپنے آپ تو باہر ہویا. کہتا جب گیٹ بند کیتا میں اقبال کو نپ لیا. خادمہ نو مانتے ہوتا ہے میں کہا دسو جی یہ کون سا. کہنے لگا بدتمیز تینوں کی لگی. انہوں نے کہا بدتمیز نہیں میں بڑی خدمت کی تھی. بدتمیز والی گل ساری جوانی تو کھا گیا تو بدتمیز ہو گیا. انہوں نے کہا دل دس میں چھٹنا تھا. انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں دسنا بھی میری زندگی تو نہیں دسنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی صاحب جو جڑے بات نصیر رہتے سن ان کا داتا صاحب سن. اے نوائے وقت بھی کئی باری آ چکی ہے گل میں آپ نے میرے کو نہیں کال کر رہے. انہیں اقبال سے جان تو بات دسیا اے نا فقیرہ نے قابو کیتا اقبال ورنہ اقبال بھی قابو ہونا لسی. دو بابے نے کہا چلا کام کر دین دو. پھر اقبال اٹھا کہنے لگا آقی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے ادھا چیز ہے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود. جنہاں کوئی سلطان الہند آیا ہوں پھر انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر رہی سے. مولوی کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں. اقبال بولیا کر رہا ہے سمجھ آئی میں سلطان الہند ہوں گے کیا کہ میں اس مقام پہ پہنچا. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود. پھر حضور یہ شان بیان کی تھی تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نبوت فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا.